بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 شعبان المعظم حضرت سیدنا امام اعظم علیہ رحمہ کا یوم عرس ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی کے حوالے سے چند معروضات میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام الائمہ سراج الامہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تمام فقہاء اور مجتہدین کے رئیس ہیں، ماہرین حدیث کے امام اور استاد ہیں، اور وارفتگان شوق کے قبلہ ہیں، عابدوں کے رہنما، زاہدوں کے قافلہ سالار، صوفیوں کے پیشوا ہیں۔ الغرض نبوت اور صحابیت کے بعد ایک انسان میں جس قدر محاسن اور فضائل جمع ہو سکتے ہیں وہ ان سب کے جامع، بلکہ ان اوصاف میں سب کے لیے ہادی اور مقتدا ہیں۔ امام اعظم علیہ رحمہ نے فقہ اسلامی کے جو اصول اور قوانین وضع کیے ہیں، اس کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا اور اعزاز و افتخار کے ساتھ فقہ حنفی کے مقلد ہوئے۔ بے شمار اصفیاء و اتقیاء آپ کے مسلک کے معید ہیں، اور بے شمار محدثین اور محققین نے آپ کے اصول اور قواعد کے مطابق فقہی جزیات کی توضیح اور تشریح کی، اور آج دنیا میں 2/3 سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی فقہ حنفی کے مطابق ہی اپنی عبادات اور معاملات کو انجام دے رہی ہے، اور یہ مقام انہیں ایسے نہیں ملا بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سے حصہ پایا۔ چنانچہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں تھے، تو اس مجلس میں سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو حاضر میں سے کسی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے لوگ کون ہیں جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں سکوت اختیار فرمایا۔ جب بار بار یہ سوال کیا گیا تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ لو کان الایمان عند ثریا لنا لہ رجال من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ اس کو ضرور تلاش کر لیں گے۔ اس حدیث پاک میں ایک غیر معروف شخص کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے بشارت دی ہے، لیکن وہ شخص کون ہے؟ تو آئیے سماعت کیجئے۔ علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علامہ حافظ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعض شاگردوں کے بارے سے لکھا ہے کہ ہمارے استاد یعنی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقین کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ اس حدیث پاک کے اولین مصداق صرف امام اعظم ہے، کیونکہ امام اعظم کے زمانے میں اہل فارس میں سے کوئی شخص بھی آپ کے علمی مقام کو نہ پا سکا، بلکہ آپ کا مقام تو الگ رہا، آپ کے طلاب مزاح کے مقام کو بھی آپ کے معاصرین میں سے کوئی شخص حاصل نہ کر سکا۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اس حدیث کے مصداق امام اعظم علیہ رحمہ ہے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی باوجود اس کے کہ وہ تعصب رکھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم امام درا داخل است، کہ امام اعظم علیہ رحمہ اس حدیث کی بشارت میں داخل ہے۔ تو میرے پیارے محترم سامعین کرام، پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کی بشارت کا جو پھل ہے وہ امام اعظم علیہ رحمہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، پھر ان کی شان و اقدس کتنی بلند و بالا ہوگی، ہمیں ان کی تعظیم اور ادب کرنا چاہیے۔